اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاتھیوں کی یلغار۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، خانہ کعبہ اپنی تعمیر کے بعد سے ہی زائرین کے لیے عقیدت کا مرکز رہا ہے۔ ہر سال پوری دنیا سے لاکھوں لوگ یہاں حج ادا کرنے آتے ہیں۔ اس سے دنیا بھر کے شہروں میں مکہ کو ایک خاص مقام حاصل ہو گیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے پہلے خانہ کعبہ اللہ کا گھرانہ نہ رہا تھا، بلکہ دیوتاؤں کا گھر بن گیا تھا۔ یہ بتوں سے بھرا پڑا تھا۔ عرب اور دوسرے علاقوں کے لوگ ان بتوں کو پوجا کرتے تھے اور ہر سال انہیں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوتے تھے۔ اس وقت پڑوسی ریاست یمن پر ابرہہ کی حکومت تھی۔ وہ ایک طاقتور لیکن مغرور اور متکبر حکمران تھا۔ ہر سال وہ پورے عرب اور دیگر ممالک کے لوگوں کو مکہ آتے ہوئے دیکھتا۔ یہ زائرین نذرانے اور دیگر اسباب بھی لاتے۔ مکہ کے رہنے والے نہ صرف انہیں رہائش، پانی، خوراک جیسی خدمات فراہم کرتے، بلکہ ان کے ساتھ تجارت بھی کرتے۔ اس طرح حج نہ صرف ایک روحانی بلکہ ایک تجارتی اجتماع بھی بن گیا۔ ابرہہ کو یہ دیکھ کر بے حد حسد ہوئی۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگ نذرانے اور طوائف لے کر اس کے ملک میں آئیں۔ وہ جانتا تھا کہ لوگ خانہ کعبہ کی وجہ سے مکہ آتے ہیں۔ اس نے سوچا کہ اسے اسی طرح کی جگہ یمن میں بھی بنانی چاہیے۔ اس خیال کے تحت اس نے اپنے شہر میں ایک عظیم عالیشان عبادت گاہ بنوائی اور عرب کے نئے روحانی مرکز کے طور پر اس کی تشہیر شروع کر دی۔ اس نے دعویٰ کیا کہ اس کی عبادت گاہ خانہ کعبہ سے بڑی اور بہتر ہے۔ اس کا شہر مکہ سے زیادہ خوبصورت اور ترقی یافتہ ہے۔ اس نے تجارت کی خواہش رکھنے والوں کے لیے زیادہ اقتصادی مواقع فراہم کرنے کا دعویٰ بھی کیا، اور یہ کہ اس نے اپنی عبادت گاہ کو زائرین کی توجہ کا مرکز بنانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ لیکن لوگ تجارت کے مواقع یا بہتر سہولیات کے لیے کعبے میں نہیں آتے تھے۔ وہ عمارت کی شان و شوکت یا شہر کی ترقی کو سراہنے کے لیے نہیں آتے تھے۔ وہ یہاں اس لیے آتے تھے کیونکہ یہ خدا کا گھر تھا۔ وہ بے شک اللہ کے راستے سے بھٹک چکے تھے، مگر اب بھی خانہ کعبہ کی نہایت عزت و تقدیم کرتے تھے۔ ابرہہ کی عبادت گاہ میں کوئی نہ آیا، بلکہ لوگ اس کے دعوے سن کر بھڑک گئے۔ قریش سے تعلق رکھنے والا ایک آدمی یمن گیا اور اس کی عبادت گاہ پر گندگی ملی اور بھاگ آیا۔ اس پر ابرہہ طیش میں آ گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ مکہ پہ حملہ کرے اور خانہ کعبہ کو تباہ کر دے۔ اس نے ایک وسیع فوج اکٹھا کی اور مکہ کی طرف پیش قدمی کرنے لگا۔ یہ واقعہ اسی سال پیش آیا جس میں بعد ازاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ ابرہہ کی فوج کا بڑا حصہ ہاتھیوں پر مشتمل تھا۔ راستے میں کئی عرب قبائلی نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر کوئی اس کی فوج اور اس کے ہاتھیوں کی قوت کے سامنے نہ ٹھہر سکا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب خانہ کعبہ کے خادم تھے۔ جب آپ نے حملے کے بارے میں سنا تو اپنے لوگوں کو مشورہ دیا کہ وہ ٹھہر کر مقابلہ کرنے کے بجائے پہاڑوں میں پناہ لے لیں۔ ان کا پختہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا۔ یہی بات انہوں نے ابرہہ سے بھی کہی جب وہ اس سے اپنے اونٹوں کی واپسی کے لیے بات چیت کرنے گئے جو ابرہہ کی فوج پکڑ کر لے گئی تھی۔ لوگ شہر سے نکل گئے۔ حضرت عبدالمطلب اپنے چند قریبی ساتھیوں کے ساتھ وہیں رہے۔ ابرہہ کی فوج مکہ کی طرف بڑھی۔ جب ابرہہ کا ہاتھی مکہ کی سرحد پر پہنچا تو تھپ سے بیٹھ گیا اور ذرہ برابر جنبش کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ مہابت نے پوری کوشش کی مگر ہاتھی اپنی جگہ سے نہ سرکا۔ اسی وقت ابابیلوں کا ایک جھنڈ نمودار ہوا۔ ان کی چونچوں اور پنجوں میں مسور کی دال کے دانوں کے برابر کنکر دبے ہوئے تھے۔ ابابیلوں نے ابرہہ کی فوج پر ان کنکریوں کی برسات کر دی۔ جس کسی کو بھی یہ پتھر لگا وہ اسی وقت یا تھوڑی دیر بعد ہلاک ہو گیا۔ ابرہہ یمن کی طرف بھاگا لیکن اللہ کے بمباروں کے ہاتھوں بری طرح گھائل ہو گیا۔ اپنی سلطنت میں پہنچنے سے پہلے اس کی جان نکل گئی۔ ابرہہ کی موت ایک تنبیہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے سامنے سرکشی دکھاتے ہیں، اذیت ناک زندگی اور ذلت آمیز موت ان کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے۔ جب اللہ آپ کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لے تو کوئی آپ کو بچا نہیں سکتا، چاہے آپ کتنے ہی طاقتور حکمران ہوں۔
اور آپ کی فوج کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔